بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں جو کسی کی زندگی پر بیتی ہوئی ایک بہت ہی خوفناک آبیتی ہے۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا جو یہ سلسلہ ہے بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ 1970 کی بات ہے۔ ان دنوں میں سی اے کے امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ شہر بھاولپور کا قدیم علاقہ فرید گیٹ ہمیشہ سے پر رونق رہا ہے۔ رات کے وقت میں کچھ خریدنے فریدا گیٹ آیا، مطلوبہ سامان لے کر واپس روانہ ہوا۔ سردیوں کا دھند بھرا موسم تھا۔ رات کے کم و بیش 10 سے زیادہ کا وقت تھا۔ فرید گیٹ سے نکلتے ہی مجھے سڑک کے کنارے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کرتی ہوئی ایک عورت دکھائی دی جو برقعے میں تھی، جس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ میرے پاس اس وقت موٹر سائیکل ویسپا تھا۔ عورت نے کہا، آپ کا بہت احسان ہوگا، مجھے بغداد اسٹیشن تک چھوڑ دیں۔ اس وقت کوئی سائیکل رکشہ اور موٹر رکشہ نہیں مل رہا اور میرا جانا بہت ضروری ہے۔ میرا گھر بھی بغداد اسٹیشن سے 1 کلومیٹر پہلے ہمیستیاں میلے والی گلی میں تھا، لہٰذا میں نے اسے بیٹھنے کو کہہ دیا۔ وہ عورت موٹر سائیکل کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ 5 منٹ کے سفر کے بعد میلے والی گلی آ گئی۔ میرا گھر یہیں پر تھا، مگر میں نے اس عورت سے کہا کہ باجی میرا گھر اسی گلی میں ہے، لیکن میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ عورت خاموش رہی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بغداد اسٹیشن قریب آتا گیا اور سڑک سنسان ہوتی گئی۔ جو لوگ بہاولپور رہتے ہیں یا جنہوں نے بہاولپور دیکھا ہوا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان دنوں بغداد اسٹیشن پر پرانے خالی کوارٹر ہوا کرتے تھے اور آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ بغداد اسٹیشن کے سامنے مین روڈ پر موٹر سائیکل روک کر میں نے کہا کہ لیجئے آپ کی منزل آ گئی، اور وہ عورت بولی، وہ سامنے تیسری گلی میں میرا کوارٹر ہے، مہربانی مجھے وہاں اتار دیں۔ میں نے حامی بھر لی اور جی کہہ کر موٹر سائیکل کو آگے بڑھا دیا۔ 2 گلیوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے موٹر سائیکل کو تیسری گلی میں کھڑا کر دیا۔ میں نے اسے وہاں پر اتارا اور پھر ساتھ ہی میں نے اسے یہ کہا کہ بہن، رات کے وقت اکیلے باہر نہ نکلا کریں، خواہ کتنی بھی مجبوری ہو۔ ایک عورت ذات کا رات کے اس وقت باہر نکلنا مناسب نہیں ہے۔ وہ عورت خاموش رہی۔ تیسری گلی میں ایک کوارٹر تھا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ عورت بولی، بس یہاں روک دو۔ وہ خاموشی سے پھر نیچے اتر گئی۔ میں نے موٹر سائیکل موڑ کر سلام کر کے موٹر سائیکل آگے بڑھانا چاہی، مگر یوں لگا جیسے موٹر سائیکل پر منو وزن پڑ گیا ہو۔ موٹر سائیکل آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہی تھی، حتیٰ کہ موٹر سائیکل رک گئی۔ عجیب سی کیفیت میں پریشان ہو کر رہ گیا تھا کہ کچھ لمحے پہلے میں موٹر سائیکل پر ہی آیا تھا، لیکن اب تھا کہ موٹر سائیکل بہت بھاری ہونے کے بعد اب چل نہیں رہی تھی۔ میں ابھی اپنی موٹر سائیکل کے ساتھ ہی
لگا ہوا تھا، یعنی کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں کہاں اور کیا مسئلہ ہوا ہے کہ وہ عورت بولی، یہاں آ کے آج تک کوئی واپس نہیں گیا۔ بڑی قسمت والا ہے تو کہ تیری ماں تجھ پر تیری حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھ کر پھونک رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ نقاب کا ہٹنا تھا کہ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اپنی جگہ پر لرز کر رہ گیا تھا۔ پھر کہنے لگی، تیرے گلے میں جو تعویذ ہے وہ مجھے مجبور کر رہا ہے، ورنہ اب تک میں تیرا سارا خون نکال کر پی چکی ہوتی اور تیری ہڈیوں کو بھی چبا جاتی۔ میں نے کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ اللہ اکبر کہا اور موٹر سائیکل کو ریس دی۔ موٹر سائیکل چل پڑی اور فراٹے بھرنے لگی۔ میں نہیں جانتا میں نے وہ رستہ کیسے طے کیا، میں کیسے گھر تک پہنچا، اور گھر کے دروازے پر آتے میں نے دھڑا دھڑ دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ دروازہ کھلنے سے پہلے ہی میں بے ہوش ہو کر دروازے پر ہی گر چکا تھا۔ گھر والوں نے مجھے اٹھایا اور اندر لے کر گئے۔ ہوش آنے کے بعد بھی میرے حواس بحال نہیں تھے۔ اگلے دن جب میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے اپنی والدہ اور نانی امی جی کو سارا واقعہ کہہ سنایا۔ وہ کہنے لگی، ہاں بیٹا ایسے ہی ہے، رات کو جب تمہیں آنے میں دیر ہو رہی تھی تو میں پریشان تھی، تو میں نے آیت الکرسی پڑھ کر تمہارا حصار باندھا تھا اور تم پر دم بھی کر رہی تھی۔ میں اس رات بالکل نہیں سو سکا تھا۔ جب آنکھ لگتی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے میرے پیروں پر کوئی انگلیاں پھیر رہا ہو۔ ساری رات پورے گھر میں عجیب سی بدبو پھیلی رہی، یہاں تک کہ اگلے 2-3 دن تک یہی عالم تھا۔ سب گھر والے بتاتے ہیں کہ میں رات کو بار بار جھٹکے سے اٹھ بیٹھتا تھا۔ پھر والدہ نے محلے کی عورتوں کو بلوا کر گھر میں آیت الکرسی اور درود پاک کا ورد کروایا تو گھر سے بدبو ختم ہوئی۔ کچھ دن بعد ایک دوست کے ہمراہ دوپہر کے وقت میں بغداد اسٹیشن 3 گلی اور اسی کوارٹر کو دیکھنے کے لیے گیا، مگر وہاں اب کوئی کوارٹر کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہاں تو بس ایک ویران گلی تھی اور کچرے کا ڈھیر۔ میں آج سوچتا ہوں اگر والدہ نے مجھ پر آیت الکرسی کا حصار نہ کیا ہوتا، مجھ پر آیت الکرسی پڑھ کر دم نہ کرتی، تو شاید میں آج زندہ نہ ہوتا۔ آج اگر میں زندہ ہوں تو اسی آیت الکرسی کی وجہ سے۔ وہ واقعہ آج بھی جب مجھے یاد آتا ہے تو خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔